بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے درمیان برائی پھیلے، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے وہ ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں۔ آج کل نوجوانوں کی طرف سے یہ سوالات موصول ہو رہے ہیں کہ نگاہ کی ہم حفاظت کیسے کریں اور اس کی تدبیر کیا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ میں اپنی نگاہ کی حفاظت کیسے کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنی نگاہ پھیر لیا کرو۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی باقاعدہ الگ الگ حکم دیا گیا ہے۔ عام طور پر جو احکام قرآن عظیم میں نازل ہوئے ہیں وہاں پر مذکر ہی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ مرد قوام ہے۔ ہاں جہاں عورتوں کے مختلف مسائل ہیں، یعنی مرد کے الگ احکام ہیں، عورتوں کے الگ احکام ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر کامن ہے تو وہاں پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ جیسے نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، تو وہاں پر اللہ نے کہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لیکن یہ حکم مردوں کو بھی شامل ہے اور عورتوں کو بھی شامل ہے۔ لیکن نگاہ کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو الگ اور عورت کو الگ، دونوں کو الگ دھمکایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھیے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اے نبی آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ عورتیں اپنے نگاہوں کو نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یعنی اس آیت پر اگر ہم غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت جب بھی ہو سکتی ہے جب ہم نگاہ کی حفاظت کر سکیں۔ گویا کہ نگاہ کی حفاظت اگر قابو میں نہیں ہے تو اس کی شرمگاہ بھی قابو میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان النظرۃ سہم من سہام ابلیس، کہ بے شک نظر یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اگر ہم کسی کے چہرے کی طرف نہ دیکھیں تو ہمارے اندر اٹریکشن پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ زلیخا کی نظر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر پڑی تھی تو وہ بےتاب ہو گئی تھی، اور اس تھوڑی سی بےتابی کے چکر میں وہ گناہ کرنے کی طرف چل پڑی تھی، اور اس کی اس رسوائی کو قرآن عظیم میں باقاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ بدنظری کی وجہ سے اس کا تذکرہ قرآن عظیم کے اندر ہے، اور اس لیے ہے کہ اس نے ایک نبی کے ساتھ
غلط کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور جو اس کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اس نے بدنظری کی تھی، یعنی اپنے نگاہوں کو اس نے نیچی نہیں رکھا تھا، اپنی نگاہوں کی اس نے حفاظت نہیں کی تھی۔ جب عورتوں نے لعن طعن کیا، ملامت کی، اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جو تہمتیں لگی تھیں زلیخا کی طرف سے، وہ ایک بدنظری کی وجہ سے لگی تھی، اور جو لوگ اہل ایمان کے درمیان برائی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، آج کل اگر دیکھیں تو ہر طرف بے حیائی کے مناظر ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، مشکات شریف کی روایت ہے کہ آنکھ کا بھی زنا ہے، العینان زناہما النظر، کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، گندی چیزیں دیکھنا ہے، بے حیائی کے مناظر دیکھنا ہے۔ زبان کا زنا الکلام، بات کرنا ہے۔ کان کا زنا الاستماع، سننا ہے۔ یہ چیزیں بالکل عام ہیں کہ آج ہم غیر محرم جو ہمارے لیے حرام ہیں، یعنی شادی ہی وہ حل ہے کہ ہمارے لیے حلال ہوں گی، لیکن اس سے پہلے ہم فون پر بات کرتے ہیں، یہ بھی بدنظری ہے، اور یہ آنکھ کا زنا ہے۔ آنکھ سے دیکھتے ہیں، ایسے ایسے مناظر کو دیکھتے ہیں، راہ چلتے ہوئے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، بڑے بوڑھے بھی دیکھتے ہیں، جوان بھی دیکھتے ہیں، اور غلط نگاہ سے ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو یہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے، سامنے والے کو بھی اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور دل کے اندر گدگدی ہوتی رہتی ہے۔ بڑے بوڑھے جو قوت مردانگی پر قادر نہیں ہو سکتے ہیں، ان کا دل بھی گھائل ہوتا ہے۔ اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کی کیا تدبیر ہے؟ جس وقت ہم نگاہ اٹھائیں، پہلی نگاہ معاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر اچانک کسی کے اوپر نگاہ پڑ جائے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن پہلی آنکھ یعنی پہلی نگاہ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھ پھاڑ کر دیکھتے ہی رہیں، اچانک نگاہ پڑ جائے فوراً پھیر لے۔ ظاہر سی بات ہے، جس چیز کو ہم دیکھیں گے نہیں، یہ آنکھ ایک کیمرہ ہے، ذہن ریکارڈ کرتا ہے، خزانے خیال میں وہ سب کچھ ریکارڈ ہو کر کے چلا جاتا ہے، پھر وہاں خیالی پلاؤ بنتا ہے، اور جب وہ چیز ہمارے سامنے نہیں آئے گی تو ذہن اس کو ریڈ نہیں کر پائے گا۔ تو جہاں بھی ہم چلیں، جس ماحول میں بھی رہیں، اپنے نگاہوں کو نیچی رکھیں، اور یہ ابتدا ہے بے حیائی کا، اور انتہا ہے شرمگاہ کی حفاظت کا۔ اگر ہم نگاہوں پر حفاظت نہیں کر سکتے تو ہم شرمگاہوں کی بھی حفاظت رکھنے پر قابو میں نہیں ہیں۔ اس لیے سماج کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آج چھوٹے بڑے بوڑھے، خواص اور عوام سب اس میں مبتلا ہیں۔ اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ جب بھی وہ باہر نکلیں، بناؤ سنگھار کر کے نہ نکلیں۔ جس طریقے سے مرد کے لیے پردہ ہے، عورتوں کے لیے بھی پردہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا موجود تھی، اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم، یہ نابینا صحابی ہیں، یہ آپ کے پاس آئے، آپ وہاں سے نہیں ہٹی تو آپ نے کہا اندر چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا مجھے دیکھتے ہیں؟ انہیں تو نظر نہیں آتا ہے۔
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो नहीं देखते हैं, तुम तो देखती हो। तो दोनों के लिए पर्दा है, मर्द औरत से पर्दा करे और औरत मर्द से पर्दा करे। दुपट्टा सर पर रहे, फिर भी अगर कोई उसको देखे, वो अपने आप को ढांप कर रखे, फिर भी अगर कोई उसको देखे तो इसमें उसकी पकड़ नहीं होगी। आदमी अगर है वो अपने आप को बचाए, निगाह नीचे रखे, सामने अगर कोई इस तरह की चीज़ आ जाए तो वहाँ से बचने की कोशिश करे, और अगर घर में ताका झाकी करने की आदत लग गई है तो अपने आप को ये समझे कि घर के अंदर छत के ऊपर वो लोग देखते हैं जिनकी सिफत जानवर की होती है। घर के अंदर कुत्ता झांकता है, छत के ऊपर बंदर देखता है। अगर आपके अंदर यह ख्वाहिश हो रही हो कि कोई मुझे देख रहा है तो ये समझिए कि मुझे लोग कुत्ता समझ रहे हैं, बंदर समझ रहे हैं। औरत के अंदर अगर ये चीज़ पैदा हो तो वो ये समझे कि हमें लोग चुड़ैल समझते हैं। जब ये नफ़रत हमारे दिल के अंदर पैदा होगी तब जा कर के बेहयाई से, बदनज़री से हम अपने आप को बचा सकते हैं। अल्लाह हम सब की इस फितने से हिफाजत फरमाए।